نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 69، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، ودت کا روٹ ہے واو دال دال، ود ود کہتے ہیں خالص محبت کو۔ طائفتن ایک گروہ، طائفتن کا روٹ ہے طوا واو فا، طافا یطوفو سے کھولنا، طائف گھومنے والا اور طواف بھی اسی سے ہے، اور گروہ کو ہم طائفتن کہتے ہیں۔ گھومنے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی گھوم پھر کر واپس اسی گروہ کے ساتھ آ ملنا۔ یعنی طائفتن کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک وہاں سے نکلتا بھی ہے، پھر گھوم کر واپس وہی اسی گروہ میں آ ملتا ہے۔ مراد یہاں اہل کتاب کے علماء ہے۔ جماعت سے مراد من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ لو کاش یضلونکم، وہ گمراہ کر سکے تم کو، گمراہ کرنا سیدھے راستے سے ہٹانا۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، نفس کی جمع۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ شین عین را روٹ ہے اس کا۔ شعر کہتے ہیں بال کو، شعور کہتے ہیں بال جیسی باریک سمجھ، یعنی باریک باتوں کو سمجھنے والا۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، جماعت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ ان کا گروہ کون سا ہے؟ ان کے علماء، ٹاپ کے لیڈر۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں، بھٹکا دیں۔ کہاں سے؟ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں، تم دین کی طرف نہ آؤ۔ کس طریقے سے؟ دین کا مذاق اڑا کے، یہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ اچھا تمہاری کتاب میں تو ایسا لکھا ہوا تھا، یہ اسی طرح کا جو کام ہے، اسی طرح کے تمام نیگیٹو پروپیگنڈے بنا کر، یہ آج سے نہیں شروع ہوا، اب کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے رہا ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، تاکہ یہ ولایت کا درجہ جو ہے نا، یہ اللہ سے قرب کا درجہ ہے، یہ ان سے چھن جائے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا، اس میں ایک حاسد تھا، تو بندوں کے دلوں میں بھی حسد ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے نا، تو دوسرا بچہ کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے، وہ بچے کو ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ سامنے آ کے دھکے دے کر ہٹائے گا اور ماں کی گود خالی کر کے خود بیٹھ جائے گا۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں نا لوگ، تو پھر دھکے تو نہیں دیتے نا، لیکن اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو دھکے دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر لیول یعنی کہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہٹا کر پیچھے کر کے اپنی جگہ بنائی جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، شان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم سے ہوں، ان کی قوم سے آئے۔ جب وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ ان کو نسلی تعصب ہو گیا، نسلی تعصب نے آ گھیرا، حسد بغض نے ان کو آ گھیرا۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ نبی ہم میں سے نہیں ہے، ہم انہیں نہیں مانتے۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ وہ ہمارے میں سے نہیں لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان کو بھی یہی مشکل ہوئی تھی
کہ ہم نہیں مانیں گے. اب نہیں مانے وہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم نہیں مانیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، دن دن اضافے ہوتے چلے جا رہے تھے. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سے وفد بھی آنے لگے تھے. خود نجران کا وفد جو آیا تھا نا، وہ اسی سلسلے میں آیا تھا کہ وہ حق پہچانے اور جائیں. اب آپ دیکھیں، جس سے آپ لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر لوگ جس کے قریب آپ نہیں جاتے، اوروں کو بھی اس کے قریب آنے نہیں دیتے، اور بے شمار مخلوق اس کے قریب آ گئی. یعنی کیا کرتے تھے، خود بھی نہیں جاتے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے تھے. لیکن اللہ کے حکم سے بے شمار مخلوق اس کے قریب آ گئی. اب بھی ان کے کیا ہوا، حسد میں کیا ہوا، مزید اضافہ ہو گیا کہ ہماری تو کوئی بھی چال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ اچھا یہ لوگ باز نہیں آتے، ایمان سے باز نہیں آ رہے، اب کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ یہ نہ مسلم رہے اور نہ نان مسلم رہے، بیچ کی چیز بنے. اور بیچ کی چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر وہ اسلام پر نہ ہو تو یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلم نہیں تو بس ٹھیک ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، لکم دینکم ولی دین، آپ جو چاہیں وہ کریں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ کروں گا. لیکن اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کام اس کے کون سے ہوں، مسلمانوں والے نہ ہوں، اس کا کوئی بھی عمل ٹھیک نہ ہو، کوئی بھی عمل، تو دراصل خود بھٹک رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا وہ خود کر چکے ہیں. نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تم بھی نہ مانو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، کسی کی بھی شان نہ بڑھے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شان اور ان کی بہرحال ایک عزت ہے، ان کی شان ہے اللہ کی نظر میں. قرآن مجید میں آتا ہے کن تم خیر امت، تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو، ایک چنی ہوئی امت ہو. یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا نام کہنا، ان کا فالورز بننا، ان پر درود بھیجنا، درجے کی بلندی کا ذریعہ بننا. تو وہ جو حاسد ہے نا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم رحمت العالمین کے ساتھ منسوب کیے جاؤ. اس اعلیٰ ترین انسان کو امت کہلاؤ. وہ تمہیں اس سے پھیرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو شرف وہ خود نہیں پا سکے، جو شرف وہ خود حاصل نہیں کر سکے، وہ تم بھی نہ پاؤ. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اجتماعی کوششوں کے علاوہ انفرادی کوششوں میں بھی مصروف تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل ینگ مسلمان نوجوان تھے، حذیفہ بن یمان، ان کو انہوں نے بہکانے کی کوشش کی اور الگ الگ سے بات کی کہ تم اس پیغمبر کو کیوں مان رہے ہو، اتنے ذہین، اتنے انٹیلیجنٹ ہو، اتنے سمجھدار ہو، اتنے تمہارے لیے کامیابی جو ہے اس کے چانسز بھی ہیں، اور پھر کامیابی تمہارے قدم بھی چومے گی، اور پھر یہ تم کس چکر میں پڑ گئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ تمہیں اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی اور تم ملوانی بن گئی، تم دین کی کوشش کر رہی ہو، دین پہ چل رہی ہو، دین کو پھیلا رہی ہو، تم کس طرف چل رہے ہو، یہاں سے تو کچھ نہیں ملنے والا. یہ کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن جب کوئی کسی کو بھٹکا رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ بچوں کو اور ان کے ماں باپ سے یعنی پھیر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے اچھا نہیں کرتے، یا تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے اچھا نہیں کیا، تمہارے لیے سوچا نہیں ہے، کچھ نہیں کیا. کبھی ماں باپ کے خلاف بچوں کو بھٹکا رہے ہوتے ہیں نادانی میں، تو کبھی ماں بچوں کو بھٹکا رہی ہوتی ہے نادانی میں، تو تمہارے باپ نے ایسا کیا ویسا کیا. تو بچوں کے اندر باپ کے خلاف زہر بھر رہی ہوتی ہے، اور اپنا جو چکر ہے وہ اپنا جھگڑا ہوتا ہے، لا علمی میں بچوں کو بیچ میں لپیٹ لیتے ہیں. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ آنے لگتی ہے
جب ہوش آنے لگتی ہے، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو وہ ان ماؤں کے خلاف ہو جاتے ہیں جنہوں نے باپ کے خلاف ان کا ذہن خراب کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھول کے بھی یہ غلطی نہ کریں کہ کسی کو دوسرے کے خلاف بھٹکائیں، چاہے دین کا نام ہو چاہے دنیا کی خاطر، کیونکہ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ وبال کس پر پڑتا ہے؟ خود پر۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔